بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح عقود رسم المفتی میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور گزشتہ دنوں 2-3 دن کا ہمارا گیپ آیا ہے ٹیسٹ وغیرہ اور دیگر چیزوں کے حوالے سے کچھ گفتگو رہی ہماری، اس لیے کچھ گیپ آیا اور پھر کل میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا الامام ابن الحمام و تلمیذہ العلامہ قاسم من اہل الترجیح والاجتہاد، کہ امام محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب فتح القدیر اور ان کے تلمیذ رشید حضرت امام قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل ترجیح اور اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام بحر سے استدلال کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ امام ابن حمام اہل ترجیح میں سے تھے، اور اسی طرح آپ کے جو تلمیذ تھے حضرت امام قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی جو ہے وہ اہل ترجیح و اجتہاد میں سے تھے کہ انہوں نے اپنے رسائل اور اپنی کتب میں دلائل پر اطلاع کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں۔ تو یہاں پر ایک ان کا آخری جو ان کی عبارت تھی وہ یہ تھی وقال فی رسالته اخرى وانی وللہ الحمد لاقول كما قال الطحاوی لابن حربویہ لا يقلد الا عصبی او غبی۔ یہاں پر یہ کلام جو ہے وہ مکمل ہوا تھا، اور اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ سے صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی طرف آئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بحر الرائق کی کتاب القضاء میں جو عبارتیں تھیں صاحب بحر کی ان کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَحْرِ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ جو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر میں فرمایا کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ موضوع یہ چل رہا تھا جیسے پیچھے یہ مکمل عبارت ہمارے سامنے آئی تھی، جس میں امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ مشائخ نے جو قول امام سے عدول کیا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مشائخ ہیں ان کے لیے امام اور ان کے تلامذہ نے یہ فرمایا تھا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جب تک کہ انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے۔ تو اس مقام پر علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام۔ تو اس پر تو علامہ رملی نے بھی کلام کیا تھا کہ آپ وجوب کیسے ثابت کر رہے ہیں، وہ کلام گزر چکا ہے۔
اب الگ ایک بات ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے یہاں پر علامہ شامی کر رہے ہیں. جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ علامہ شامی کے اور علامہ رملی کے دلائل بھی کوئی کم نہیں ہیں، بڑے ہائی لیول کے اور بڑے مضبوط قسم کے دلائل ہیں جو انہوں نے صاحب بحر کے کلام پر تنقیح اور تنقید کرتے ہوئے بیان کیے ہیں. تو یہ جو صاحب بحر نے کہا یجب علینا، کہ ہمارے اوپر واجب ہے الافتاء بقول الامام، امام کے قول پر فتویٰ دینا. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک چیز اخذ کی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انہ نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل، کہ امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ ہمارے اوپر واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا، یعنی دلائل، کیونکہ یہ عبارت وہاں پر یہی چل رہی تھی کہ دلائل میں ہمیں جو ہے وہ قول امام کے ماخذ کو لینے کی شرط ہمارے لیے نہیں ہے. تو وہاں امام ابن نجیم نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا، نہ کہ مشائخ کی اتباع کرنا، یہ جو بات ہوئی تھی. تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بذات خود دلائل میں غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں. لیس من اہل النظر فی الدلیل، دلیل کے اندر غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ باعتبار علم کے اس مقام پر فائز نہیں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ دلائل میں غور و فکر کر سکتے ہیں. جبکہ علامہ شامی انہی کے کلام سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اوپر تو صرف قول امام کی اتباع واجب ہے اور اس پر فتویٰ دینا واجب ہے، نہ کہ قول امام کی دلیل کو معلوم کرنا واجب ہے. تو علامہ شامی نے یہاں ایک پکڑ کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام ابن نجیم مصری جو ہے وہ اہل نظر میں سے نہیں ہیں، دلائل میں غور و فکر کرنے والوں میں سے، یعنی اس رتبہ اجتہاد پر نہیں ہیں جن پر پہنچ کر مجتہدین دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں. اب بہرحال یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دقت نظری ہے، اور ان کا ایک نظریہ ہے امام ابن نجیم مصری کے بارے میں، انہی کے کلام سے اخذ کرتے ہیں. ورنہ امام ابن نجیم مصری، جیسے میں پچھلے دنوں بھی یہ بات بیان کر رہا تھا، کہ ہلکے درجے کے بندے نہیں ہیں، اور لامحالہ وہ علامہ شامی سے پہلے کے ہیں. تو جو علامہ شامی سے پہلے کے ہیں بلند مرتبہ افراد میں سے ہیں، اب علامہ شامی ان کے اوپر ایسی سخت گرفت کر رہے ہیں. یہ علامہ شامی کا اپنا ایک نظریہ اور انداز ہے، ہم اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال دلائل ہیں، دلائل کی گفتگو چل رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہ نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل فاذا صحح قولا مخالفا لتصحیح غیرہ لا يعتبر فضلا عن الاستنباط والتخریج على القواعد خلافا لما ذکرہ البیری عند قول صاحب البحر فی کتابہ الاشباح. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب امام ابن نجیم مصری صاحب بحر کے اپنے کلام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ خود اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ آپ دلائل میں غور و فکر کرنے والے ہوں، لہٰذا جب امام ابن نجیم مصری کسی قول کی تصحیح بیان کریں گے فَإِذَا صَحَّحَ قَوْلًا مُخَالِفًا، جب آپ کسی ایسی قول کی تصحیح بیان کریں گے کہ جو مخالف ہو کس چیز کے، عبارت کو غور سے دیکھیے گا، کس چیز کے مخالف ہو، لتصحیح غیرہ، جو امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جو فقہا ہیں ان کے تصحیح کردہ اقوال کے برخلاف کسی قول کی جو تصحیح امام مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کریں گے،
تو لا یعتبر، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اتباع واجب ہے امام کے قول کی، دلائل میں ہم غور و فکر کرنے کے پابند نہیں ہیں، تو علامہ شامی فرماتے ہیں تو پھر جب علامہ ابن نجیم مصری اہل نظر میں سے نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے آپ کی تصحیح وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، قابل اعتبار نہیں ہوگی، بمقابلہ ان فقہا کے جنہوں نے اقوال کی تصحیح بیان کی ہے۔ تو اس کے برخلاف آپ اگر کسی قول کی تصحیح بیان کریں گے، اور امام ابن النجم مصری نے کئی اقوال کی تصحیح بیان کی ہے، تو علامہ شامی فرماتے ہیں پھر آپ کے ان تصحیحات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جس منصب پہ ہیں نہیں، تو اس منصب کو حاصل کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے، یا آپ اس منصب کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی قول کی تصحیح بیان کریں گے، تو ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کوئی شخص غیر مجتہد ہے، اور وہ مانتا بھی ہو کہ میں غیر مجتہد ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ اجتہادی گفتگو کریں، اور وہ کہے کہ نہیں جناب میرا قیاس یہ کہتا ہے، میرا اصول یہ کہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جب آپ اہل اجتہاد میں سے نہیں ہیں تو ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ جب صاحب بحر نے خود کہا کہ ہمارے اوپر تو قول امام کی اتباع ضروری ہے، یعنی ہم اہل دلیل کے اندر جو ہے نظر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو جب آپ دلیل میں نظر و فکر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی تصحیح کو ہم قبول نہیں کریں گے، وہ تصحیح جو آپ نے دیگر مشائخ فقہاء کی تصحیحات کے مقابلے میں کی ہے، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فضلا عن الاستنباط والتخریج علی القواعد، چہ جائے کہ یا بالخصوص آ، استنباط اور تخریج قواعد کے اوپر جو آپ نے کی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں آپ کی تصحیح قابل قبول نہیں ہوگی، تو چہ جائے کہ ہم آپ کے استنباط اور تخریج علی القواعد کو قبول کریں۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جو امام کے بیان کردہ قواعد ہوتے ہیں ان کے اوپر مسائل کو نکالنا، ان کا استنباط کرنا اور تخریج کرنا، کہتے ہیں جب آپ کی تصحیح جو کہ تخریج اور استنباط سے نچلے درجے کی ہے، جب آپ کی تصحیح قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے اعلیٰ درجے کا کام یعنی استنباط اور تخریج علی القواعد یہ کیسے قابل قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے سخت انداز میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں خلافا لما ذکرہ البیری عند قول صاحب البحر فی کتابہ الاشباع النوع الاول، معرفت القواعد التي ترد إليها وفرع الأحكام عليها وهي أصول الفقه في الحقيقة، کہتے ہیں کہ برخلاف اس کے، یعنی جو بات ہم نے بیان کی ہے اس کے برخلاف جو ہے وہ امام بیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اچھا، امام بیری کون ہے؟ ان کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے۔ انہوں نے امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جو ہم پڑھیں گے، الاشباع والنظائر۔ الاشباع والنظائر کی شرح لکھی ہے امام بیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو ہمارا موقف یہاں سے ثابت ہوا وہ کیا ثابت ہوا کہ امام ابن نجم مصری صاحب بحر جو ہیں وہ چونکہ دلائل میں غور و فکر کی اہلیت نہیں رکھتے، لہذا آپ کی تصحیح قابل قبول نہیں، اور جب تصحیح قابل قبول نہیں تو استنباط اور تخریج بھی قابل قبول نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف امام بیری نے صاحب بحر کی کتاب الاشباع والنظائر کی شرح میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمارے اس موقف کے برخلاف ہے۔ علامہ شامی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس موقف کے برخلاف ہے۔ وہ کیا ہے کہ الاشباع والنظائر میں جو ہے وہ النوع الاول میں
پہلی نو کے اندر، چونکہ اس کتاب کی تقسیم جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا اس کتاب کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ انواع کے اعتبار سے کی گئی ہے. تو نوع اول میں علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. دیکھیے وہاں کیا عبارت ہے. علامہ ابن نجم مصری وہاں پر فرماتے ہیں کہ النوع الاول معرفت القواعد التي ترد الیها وفرع الاحکام علیها. فرماتے ہیں کہ پہلی نوع جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ان قواعد کی معرفت، ان قواعد کی پہچان التي ترد الیہا، کہ وہ قواعد کی جن کے اوپر یا جن کی طرف جزئیات جو ہیں وہ لوٹتی ہیں، یہ جزئیات کو لوٹایا جاتا ہے. ترد الیہا، وہ قواعد جن کے اوپر جو ہے وہ جزئیات کو ان قواعد کی طرف لوٹایا جاتا ہے. وہ فرع الاحکام علیہا یا الاحکام علیہا، اور وہ قواعد کی جن کے اوپر فقہاء قواعد کی احکامات کی تفریعات کو بیان کرتے ہیں، یا جو ہے وہ احکامات متفرع ہوتی ہیں ان قواعد پر. وہ کون سی ہیں؟ وہی اصول الفقہ فی الحقیقت. علامہ ابن نجم فرماتے ہیں کہ یہ جو قواعد ہیں یہ در حقیقت اصول فقہ ہیں، یعنی وہ قواعد، ان قواعد کی معرفت کہ جن پر جزیات نکلتے ہیں، اور اسی طرح جن کے اوپر احکامات کے تفریعات نکلتے ہیں، یہ در حقیقت اصول فقہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرْجَةِ الْاجْتِهَادِ. عبارت پر غور کیجئے گا کہ یہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرْجَةِ الْاجْتِهَادِ. اور یہی وہ قواعد اور اصول فقہ ہیں کہ جن کی ذریعے، جن کو پہچاننے کے ذریعے ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ درجہ اجتہاد تک ترقی کر جاتا ہے. وہ قواعد جن کے بارے میں پیچھے بیان فرمائیں کہ جن پر جزئیات نکلتے ہیں اور جن پر جو ہے وہ احکامات متفرع ہوتے ہیں، جو کہ در حقیقت اصول فقہ ہی ہیں. فرماتے ہیں انہی قواعد کی معرفت حاصل کر کے ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ درجہ اجتہاد تک ترقی حاصل کر لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے. ولو فی الفتویٰ، اگرچہ فتوے میں، اگرچہ فتوے میں، یعنی ایک فقیہ جو ہے وہ فتوے کے اندر فقاہت میں یا فتوے کے اندر درجہ اجتہاد میں پہنچ جاتا ہے انہی قواعد کے ذریعے. وہ اکثر فروعی، اب ذرا سمجھیے گا علامہ ابن نجیم کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہے. وہ اکثر فروعی ظفرت بھی. علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ان کے اکثر فروعات تک رسائی حاصل کر چکا ہوں. ظفرتو کا معنی ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا، پہنچ جانا، کسی چیز تک رسائی حاصل کرنا. وہ اکثر فروعی، اور میں ان کے اکثر فروعات تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر چکا ہوں، یا ان کے اکثر قواعد تک، ان فروعات کے اکثر قواعد تک میں رسائی حاصل کر چکا ہوں. یہ امام ابن نجم مصری کا کلام تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں فقال البیری بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمناہ عنہ. اس مقام پر الاشباح والنظائر کی شرح میں امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، اس عبارت کو لیا، اور اس عبارت میں آپ نے مجتہد فی المذہب، چونکہ علامہ ابن نجم مصری نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ان قواعد کی کوئی معرفت حاصل کر لے تو وہ درجہ اجتہاد تک ترقی حاصل کر لیتا ہے. تو علامہ بیری نے جو ہے مجتہد فی المذہب کی تعریف بیان کی، جو کہ ہم نے پیچھے بیان کی ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد علامہ بیری کیا کہتے ہیں سمجھیے گا.
علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان المؤلف قد بلغ هذه المرتبہ فی الفتوی، فرماتے ہیں کہ اس امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوے میں اس درجہ اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی گویا کہ آپ مجتہد فی المذہب کے درجے میں پہنچ چکے ہیں، وزیادتاً یا اس سے بھی زیادہ مقام اور مرتبے پر پہنچ چکے ہیں، وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة الحفاظ المطلعين۔ علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان فرماتے ہوئے کیا کیا ہے کہ انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اطلاع عطا فرما دی علی خبائے الزوایا، پوشیدہ امور کے اوپر، وکان من جملۃ الحفاظ المطلعین، لہذا آپ بالجملہ یعنی مختصراً بات یہ ہے کہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حفاظ یعنی اصولوں کو یاد کرنے والے اور مطلعین میں سے ہیں، یعنی مسائل پر آگاہ ہونے والوں میں سے ہیں۔ انتہا۔ یہاں پر علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ختم ہوا۔ یہاں بات کرنے کا مقصد کیا تھا علامہ شامی کا، اس کلام کو لے کر کیوں آئے؟ دیکھیں، علامہ شامی اس کلام کو اس لیے لے کر آئے کیونکہ پیچھے امام ابن نجیم مصری کا اپنا کلام گزرا ہے کتاب القضاء بحر الرائق میں، کہ امام ابن نجیم مصری فرماتے ہیں ہمارے اوپر تو امام کے قول پر فتویٰ دینا بس لازم ہے، دلائل میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہاں اس کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابن نجیم مصری جو ہے وہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تصحیح و ان کا تصحیح کردہ قول معتبر نہیں ہوتا، آپ کا تخریج اور استنباط معتبر نہیں ہوتا۔ علامہ شامی نے اس کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا کہ یہ برخلاف ہے، خلافاً لما ذکرہ البیری، یہ برخلاف ہے اس کے جو امام بیری کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرف بحر کے کلام سے خود امام ابن نجم مصری کا جو ہے وہ غیر مجتہد ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاشباع والنظائر کی شرح میں اور خاص طور پر امام ابن نجم مصری کی جو یہ عبارت تھی وہ اکثر فروعہ ظفرت، کہ میں اکثر جو ہے وہ اصولوں کے فروعات کے اصولوں پر رسائی حاصل کر چکا ہوں، اس سے امام بیری فرماتے ہیں کہ یہ تو مرتبہ اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں فتوے کے اندر، تو فرماتے ہیں یہ دونوں کلام ایک دوسرے کے برخلاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا علامہ شامی فرماتے ہیں اذ لا یخفا ان ظفرہ بأکثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أن يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دل كلامه في البحر۔ اب ان دونوں عبارتوں کے اندر تطبیق علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو دونوں عبارتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ بحر کے کلام سے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ اہلیت نظر نہیں رکھتے دلائل میں، آپ کی تصحیح معتبر نہیں ہے، آپ کا استنباط معتبر نہیں ہے اور تخریج معتبر نہیں ہے۔ الاشباح والنظائر میں کہا کہ آپ نے اکثر فروعات کے اصولوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، خود فرما رہے ہیں، دونوں کلام ٹکرا رہے ہیں، ایک طرف آپ اپنے آپ کو غیر مجتہد بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اصولوں اور قواعد پر اطلاع حاصل ہو گئی ہے، اور علامہ بیری کہتے ہیں یہ تو مجتہد کی نشانی ہوتی ہے۔ تو علامہ شامی ان عبارتوں کے درمیان تطبیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ لا یخفا ان ظفرہ باکثر فروع هذا النوع، علامہ شامی فرماتے ہیں لہٰذا یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسائی حاصل کرنا اس نوع کے اکثر فروعات میں، اس نوع سے مراد الاشباح والنظائر میں جو قواعد بیان ہوئے ہیں ان قواعد کے اکثر فروعات تک رسائی حاصل کرنا، علامہ شامی فرماتے ہیں لا یلزم منہ ان یکون لہ اہلیت النظر فی الادلہ، کہتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں آتا
کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دلائل کے اندر اہلیت نظر حاصل ہو گئی۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سمجھے، اور جیسے علامہ بیری سمجھے اس سے کہ جی انہیں تو اجتہاد حاصل ہو گیا کیونکہ وہ اس نو کے فروعات تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یلزم منہ ان یکون لہ اہلیت النظر فی الادلۃ، اس عبارت سے یہ ثابت نہیں ہوتا، لازم نہیں آتا کہ علامہ ابن نجم مصری کو جو ہے وہ اہلیت نظر فی الادلہ حاصل ہو گیا۔ التی دل کلامہ فی البحر، وہ جس پر جو ہے بحر میں ان کا کلام جو ہے جس کے اوپر دلالت کر رہے کہ انہیں اہلیت نظر حاصل نہیں ہے، علی انہا لم تحصل لہ، اس بنیاد پر کہ انہیں جو ہے اہلیت نظر حاصل نہیں ہوا، وعلی انہا شرط للاجتہاد فی المذہب، اور اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے مجتہد فی المذہب کے لیے یہ بات لازمی ہو، یعنی مجتہد فی المذہب کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نوع کے چند قواعد پر، چند فروعات پر جو ہے رسائی حاصل کر لے تو وہ مجتہد فی المذہب ہے، نہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المذہب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دلائل کے اندر اہلیت اسے حاصل ہو، نہ کہ چند قواعد اسے یاد ہو۔ تو جو صاحب بحر نے یہ فرمایا نا کہ مجھے ان قواعد پر رسائی حاصل ہے، در حقیقت یہ رد علامہ شامی جو ہے وہ کر رہے ہیں علامہ بحری کا، کہ علامہ بحری نے اتنا مبالغہ کر دیا کہ انہیں مجتہد فی المذہب بنا دیا۔ تو علامہ شامی ان کا رد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جناب کسی نو کے اندر دلائل پر رسائی حاصل کر لینا یا قواعد پر رسائی حاصل کرنے سے بندہ مجتہد فی المذہب نہیں بن جاتا، بلکہ مجتہد فی المذہب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اہل للنظر فی الادلہ ہو۔ تو اگر وہ دلائل کے اندر غور و فکر کرنے والا ہے تو پھر کہیے۔ تو علامہ ابن نجیم مصری تو اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ دلائل میں کے اندر ہم غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا علامہ شامی یہاں پر بھی شد و مد سے اپنا موقف یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابن نجیم مصری وہ اہلیت نظر والوں میں سے نہیں اور مجتہد فی المذہب نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا موضوع جو ہے وہ ختم کر دیا، اور پورے موضوع سے وہ جو شروع سے بحر الرائق کی عبارت لے کر آئے تھے اس سے ایک ہی چیز آپ نے ثابت کر دی کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ مجتہد فی المذہب تھے اور نہ اس درجے کے تھے۔ ہاں جہاں تک انہوں نے امام ابن امام اور ان کے شاگرد کی بات کی تو ٹھیک ہے، وہ اہل ترجیح میں سے تھے، وہ بھی امام شامی نے بڑے احتیاط سے نہ بچتے ہوئے وہ بھی اٹھا کے صاحب بحر کے اوپر ڈال دیا کہ یہ تو صاحب بحر کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ محقق ابن امام مجتہد اور اہل ترجیح میں سے تھے ورنہ ہم نہیں مانتے، یعنی یہ گویا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ان کی عبارت تھی کہ جو مشائخ نے امام کے قول کی مخالفت کی ہے تو علامہ شامی کا موقف یہ واضح ہوا کہ آپ نے کہا کہ صاحب بحر سے گویا کہ یہاں پر تسامو واقع ہوا ہے، اور جن مشائخ نے قول امام کی مخالفت کی ہے ہم ان مشائخ کو لیں گے، اور وہاں پر وہ جو لا یحل لأحد والی عبارت تھی اور روایت تھی اس کے دو معنی بیان کر کے دوسرے معنی کو متعین کر دیا علامہ شامی نے، اور اس بات پر زور دیا کہ مشائخ کی اتباع کی جائے گی چاہے آپ قول امام کی مخالفت کر لیں۔ یعنی پھر وہ جو استنباط اور تخریج والا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی امام کے قواعد کی بنیاد پر استنباط و تخریج کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان گزشتہ عبارات کے اندر علامہ شامی نے بڑے شد و مد کے ساتھ صاحب بحر کی کتاب القضاء والی جو عبارت ہے اس کا رد کیا، ٹھیک ہے۔ مزید اس پر جو دلائل ہیں میں بار بار ہر سبق میں روزانہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہم مزید جو دلائل اس پر پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے اجل الاعلام میں، ٹھیک ہے، جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اپنے دلائل بیان کریں گے۔ اور فی الحال یہاں تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ صاحب بحر سے تسامو واقع ہوا ہے اور علامہ شامی نے جو ہے وہ رد بلیغ کیا ہے، لیکن جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے علامہ شامی سے تسامو ہوا ہے۔ تو قول فیصل اور جو دلائل ہیں وہ اعلیٰ حضرت بیان کریں گے تو پھر وہاں فیصلہ آپ
دلائل جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ عبارتیں آ رہی ہیں، اشعار ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہمارا یہاں پر آج الحمدللہ ختم ہوا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت کام آئے گا، اور کئی چیزیں اس میں آپ کو انشاءاللہ اللہ رسول کے حکم سے سمجھ میں آئیں گی۔ اور میں نے بہت آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں، کس کی کیا عبارت ہے، کون کس کا رد کر رہا ہے، کس انداز میں رد کر رہا ہے، کیسے دلائل ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے بیان کیے۔ علامہ شامی آگے فرماتے ہیں، ثم اذا لم توجد الروایہ عن علمائنا ذوی الدرایہ واختلف الذین قد تأخروا یرجح الذی علیہ الاکثر مثل الطحاوی ابی حفص الکبیر وابوی جعفر واللیث الشہیر وحیث لم توجد لہؤلاء مقالة واحتیج للافتاء فلینظر المفتی بجد واجتہاد ولیخشى بطش ربہ یوم المعاد فلیس یجسر علی الاحکام سوى شقی خاسر المرام۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اور علامہ شامی فرماتے ہیں، ثم اذا لم توجد الروایہ عن علمائنا ذوی الدرایہ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر جب نہ پایا جائے یا نہ پائی جائے کوئی روایت، کس سے؟ عن علمائنا ذوی الدرایہ، ہمارے ان علماء سے جو صاحب درایت ہیں، یعنی جن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اگر ان کی جانب سے کسی مسئلے کے اندر ہمیں کوئی روایت نہ ملے، واختلف الذین قد تأخروا، اور معاملہ یہ ہو کہ جو متأخرین تھے ان کے اندر اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں، علماء سے، مشائخ سے کوئی روایت نہ ہو، متقدمین سے کوئی روایت، علماء سے یا مراد متقدمین ہے، متقدمین سے کوئی روایت ہمیں نہ ملے کسی مسئلے میں، اور متأخرین اس مسئلے میں اختلاف کر بیٹھیں، تو علامہ شامی فرماتے ہیں قاعدہ یہ بنتا ہے یرجح الذی علیہ الاکثر، تو اب قاعدہ یہ بنتا ہے کہ ترجیح اس قول اور اس مذہب کو حاصل ہوگی کہ جس پر اکثر علماء ہیں۔ تو کسی مسئلے میں اگر علماء متقدمین سے کوئی روایت نہیں ہے، اب ہم متاخرین کو دیکھیں گے، اگر متاخرین متفق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر متاخرین بھی مختلف ہیں، اس مسئلے کے اندر مختلف ہیں، اختلاف کر بیٹھے ہیں، تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ ما علیہ الاکثر، جس پر اکثر علماء متاخرین ہوں۔ اب اکثر سے مراد فرماتے ہیں مثل الطحاوی و ابی الحفص الکبیر و ابوی جعفر واللیث الشہیر، مثال کے طور پر امام طحاوی ہو گئے، امام ابو حفص کبیر ہو گئے، امام ابو جعفر اور امام ابو اللیث سمرقندی، یہ جو ابوی فرمائے وہ ابوی جعفر واللیث الشہیر، ابوی سے مراد ابو جعفر امام حمدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو جعفر حمدوانی اور امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ابو جعفر اور ابو دونوں کے ناموں میں آتا ہے اس لیے فرمائے، جو کہ مشہور ہیں ان ناموں کے ساتھ، یعنی ابو جعفر اور ابو لیث سے مراد ابو جعفر حمدوانی ہے، اور ابو لیث سے مراد امام ابو لیث سمرقندی، کہتے ہیں یہ ہمارے متاخرین ہے، اور جو مذہب یہ بیان کریں گے وہ زیادہ اتھینٹک ہوگا۔ وحیث لم توجد لہؤلاء مقالہ واحتیج للافتاء، علامہ شامی فرماتے ہیں اور جہاں پر ان حضرات یعنی امام طحاوی، امام ابو حفص کبیر، امام ابو جعفر، امام ابو اللیث، اگر ان سے کوئی مقالہ نہ ملے، مقالے سے مراد ان سے کوئی قول کوئی فتویٰ نہ ملے، تو پھر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، وہ احتیج للافتاء، اور اس وقت پھر کیا ہوگا کہ مفتی کو فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئے گی، کہیں پر یعنی کوئی قول نہیں مل رہا تو اب اسے فتویٰ دینے کی ضرورت پیش ہوگی، تو پھر اب مفتی کیا کرے گا؟ اب گویا کہ اس کی تحقیق کی باری
فَلْيَنْظُرْ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ، لہٰذا اب مفتی کیا کرے گا؟ وہ انتہائی کوشش کرے گا اور اجتہاد کرے گا۔ وَلْيَخْشَى بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ، اور یہ کام کرتے ہوئے، یعنی کوشش کرتے ہوئے اور اجتہاد و استنباط کرتے ہوئے، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی پکڑ سے بچے گا، ڈرے گا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ فَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الْأَحْكَامِ، لہٰذا علامہ شامی فرماتے ہیں کہ احکامات پر کوئی شخص جو ہے وہ بے باکی نہیں کر سکتا، سوا شقی خاسر المرام، سوائے اس شخص کے جو بدبخت ہو، شقی ہو، اور جس کا انجام انتہائی برا ہو، وہی احکامات کے اوپر جو ہے وہ بے باکی کرے گا، جرت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اس مقام پر آ کر مفتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، اور خوف خدا رکھتے ہوئے اسے فتویٰ دینا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک نیا گویا کہ عنوان لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حکم الافتائی فی فی مختلف فیہ المتاخرون ولم توجد الروایت فیہ عن المتقدمین، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر، ان مسائل کے اندر فتویٰ دینے کا حکم جن میں متاخرین کا اختلاف ہو اور متقدمین سے کوئی روایت نہ ہو۔ تو اب یہاں سے یہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ابتدا ہی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ الحاوی القدسی کی عبارت لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں قال فی آخر الحاوی القدسی، کہ الحاوی القدسی کے آخر میں مصنف فرماتے ہیں وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَایَةٌ يُؤْخَذُ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ بِظَاهِرِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ بِظَاهِرِ قَوْلِ زُفَرَ والحسن وغیرہم الاکبر فالاکبر، یہ عبارت پیچھے بھی گزری ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ الحاوی القدسی کے آخر میں یہ عبارت ہے کہ جب کسی مسئلے میں امام اعظم سے کوئی روایت نہ ملے تو امام ابو یوسف کے ظاہری یعنی واضح قول کو لیں گے، ظاہر سے مراد واضح قول کو لیں گے، صریح قول کو لیں گے، اشارتیں نہیں لیں گے۔ ثم اگر امام ابو یوسف کا بھی نہ ملے تو امام محمد کا، ثم بظاہر قول ظفر والحسن، اور پھر امام ظفر یا امام حسن بن زیاد کے قول کو لیں گے، وغیرہ الاکبر فالاکبر ہاکذا الی آخری من کان من کبار الاصحاب، اسی طرح ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے جائیں گے، اور جو آخر اصحاب میں سے جو کبار رہ جائیں گے وہاں تک ہم آتے ہوئے روایتیں لیں گے، امام اعظم کے اصحاب میں سے درجہ بدرجہ ہم اس طرح روایتیں لیتے چلے جائیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَوَابٌ ظَاهِرٌ، اور فرماتے ہیں الحاوی القدسی والے کہ جب کسی مسئلے کے اندر ان میں سے کسی ایک سے بھی واضح جواب، صریح جواب نہ ملے، وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْمَشَائِخُ الْمُتَأَخِّرُونَ قَوْلًا وَاحِدًا، لیکن ہم بعد میں دیکھیں کہ متاخرین نے اس مسئلے میں ایک قول بیان کیا ہے، یؤخذ بھی اسی کو لے لیں گے، لیکن فَإِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن اگر متاخرین بھی اختلاف کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یؤخذ بقول الاکثرین مما اعتمد علیہ الکبار المعرفون یا المعروفون، فرماتے ہیں کہ پھر لیا جائے گا اکثر کا قول، ان اکثر کا قول، اکثر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100 میں سے 50 60 کا قول لیا جائے گا، اکثر سے مراد لیتے ہیں کہ وہ اکثر، یعنی اکثر سے مراد کون ہے؟ جن پر کبار علماء نے اعتماد کیا ہو، بڑے بڑے علماء نے جن پر اعتماد کیا ہو، المعروفون جو کہ مشہور و معروف بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی مسئلے میں جو ہے وہ 200 علماء نے اتفاق کیا لیکن وہ سارے کے سارے مجہول ہیں، تو اس کو تو ہم نہیں لیں گے، اس مسئلے کو لیں گے جس پر جو ہے اکثر علماء کا اعتماد ہو، اور ان علماء نے اس مسئلے کو لیا ہو، بیان کیا ہو، جو معتمد علماء ہوں، معروف ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابی حفص، امام ابو حفص، امام ابو حفص کبیر کے نام سے ہی مشہور ہے، امام ابو حفص احمد کبیر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح وہ ابی جعفر، امام ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
صغیر بھی کہا جاتا ہے امام ابو جعفر کو، یہ لقب یاد رکھیے گا کہ ان کو ابو حنیفہ صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ابی اللیث، اور امام شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تحاوی، اور اسی طرح امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر کو قول لیا جائے گا، فیعتمد علیہ، اگر کسی مسئلے کو انہوں نے بیان کر دیا تو اسی پر اعتماد ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ، البتہ لیکن اگر ان سے بھی کوئی واضح جواب بالکل نہ ملے، نصاً، بطور نص کے، یعنی واضح جواب نہ ملے، تو فرماتے ہیں ینظر المفتی فیہا نظر تأمل و تدبر و اجتہاد، تو پھر اس مسئلے میں مفتی نظر کرے گا، نظر سے مراد غور و فکر کرے گا۔ کیسا غور و فکر کرے گا؟ تأمل والا غور و فکر کرے گا، و تدبر، تدبر والا غور و فکر کرے گا، ٹھیک ہے، مدبرانہ انداز میں غور و فکر کرے گا، و اجتہاد، جتنی اس کی اجتہادانہ صلاحیت ہے اس کے مطابق غور و فکر کرے گا، لیجد فیہا ما یقرب الی الخروج عن العہدۃ، تاکہ وہ اس مسئلے میں ایک ایسا جواب تلاش کرے کہ جو اسے اس کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے قریب کر دے، یعنی اس عہدے کی ذمہ داری پوری کرنے کے قریب کر دے۔ ولا یتکلم فیہا جزافا بجاہہ، تو وہ اس مسئلے میں جزاف، جزاف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنی اٹکل سے اور اپنے اندازے سے جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، بجاہی لمنصبی، اپنی منصب اور اپنی عزت کی وجہ سے، وحرمتی، اور اپنے منصب کی حرمت کی وجہ سے، وَلْيَخْشَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، وَيُرَاقِبُهُ، اور مراقبہ کرے گا۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح سے غور و فکر کرے گا، اور وہ یہ غور کرے گا، دیکھیے ایک ہوتا ہے مشاہدہ، ایک ہوتا ہے مراقبہ۔ مشاہدہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں اس کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو احسان کا مقام بیان ہوا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ عبادت ایسے کرے کہ جیسے ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مقام احسان جو ہے یہ دو مقامات پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مشاہدہ، مقام مشاہدہ، اور ایک مقام مراقبہ۔ مقام مشاہدہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اس کی تجلیات کو دیکھ رہا ہے، اور مقام مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا تصور یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا۔ تو چونکہ افتاء بھی ایک عبادت کا کام ہے تو فرماتے ہیں وہ یراقبہ، بندہ جو ہے وہ مراقبہ کرے گا، یعنی یہ غور کرے گا کہ یہ میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فإنہ امر عظیم، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لا یتجاسر علیہ، اس پر کوئی شخص سے جو ہے وہ جرت نہیں کرے گا، الا کل جاہل شقی، مگر کون؟ جاہل اور شقی، کہ وہ اٹکل سے کام لیتے ہوئے، وہ جو ہے وہ اندازے سے کام لیتے ہوئے کام کرے گا، تو اس مقام پر پھر اسے ڈرنا چاہیے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید جو ہے وہ ہم کل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم مزید جو اسباق ہوں گے وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کے متعلق اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔
جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ سبق سمجھ میں آیا؟ کوئی مسئلہ، کوئی عبارت؟ میرے خیال سے آج کا سبق تو کافی آسان تھا۔ ماشاء اللہ۔ پھر بھی کوئی سوال وغیرہ؟ دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ رسم افتاء کے اندر بھی تصوف کے نکات کو بیان کر دی۔ علوم کا آپس میں ربط ہوتا ہے، اور اصول اگر بندہ کسی صوفی سے سمجھے تو پھر مزہ آتا ہے۔ حکم الافتاء فی مختلف فیہ، یہ کل سمجھاؤں گا، کل دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جب ہم دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ کل جیسے ہی سبق شروع ہوگا تو اس کو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا۔ اور